بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام تحية والإكرام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين خاتم لما سبق والفاتح لمن غلب سید البہی وسراج العزیز والکوكب الدری وصاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ وشفیع الامہ وامام الرحمہ مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین المعلن الحق بالحق ابی القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على أزران سيد الشهداء ماتمداران مظلوم کربلا موالیان حیدر کرار محبان اہل بیت ساکنان بزم معرفت سرمستان میکب ولایت انتہائی واجب الاحترام سامعین عشرہ ماہ محرم 1447 ہجری کے سلسلے کی آج آپ حضرات اس عزاخانے میں یہ چھٹی تقریر سماعت فرما رہے ہیں گفتگو ہے آپ حضرات سے مسلسل اس آیت کے ذیل میں جس آیت کو ہم اور آپ آیت تطہیر کے نام سے جانتے ہیں اس طرح قرآن مجید کے 114 صورتیں ہیں اور ہر صورت کا ہر سورے کا الگ الگ نام ہے سورہ الحمد سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ مائدہ سورہ نساء اسی طرح کلام الہی کی کچھ ایسی آیات ہیں کہ جو الگ نام سے جانی جاتی ہے انہی آیات میں سے ایک آیت یہ ہے جس کی میں مسلسل تلاوت کر رہا ہوں کہ اس آیت کو ہمارے قوم کا بچہ اس سے واقفیت رکھتا ہے اس لیے کہ ہر شب جمعہ اسی آیت کا شان نزول حدیث قصہ کی صورت میں ہماری مسجدوں میں تلاوت کی جاتی ہے یہ آیت تطہیر کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ سورہ مبارک احزاب جو ترتیب تلاوت کے لحاظ سے کلام الہی کا 33واں سورہ ہے اور یہ آیت کا نشان بھی 33 ہے سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33 سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33 اور 3 کو 4 سے ضرب کریں گے تو حاصل آئے گا 12 تو پتہ یہ چلا کہ اسی آیت میں اللہ نے انہی 12 کی طہارت کا اعلان کیا ہے اور یہ کہا کہ ہم نے رزق کو پلیدگی کو گندگی کو کثافت کو ان سے دور رکھا اور انہیں پاک و پاکیزہ رکھا جیسا کہ پاک رکھنے کا تھا ایسے ہم نے انہیں پاک کیا ہے لیکن جب بھی اہل بیت کے فضائل کی بات آتی ہے جب بھی اہل بیت کے ذکر کی بات آتی ہے جب بھی اہل بیت کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو مورخین کے ہاتھ میں قلم کی جگہ آ جاتی ہے ویلڈنگ مشین ویلڈنگ مشین کو دیکھی ہوگی آپ حضرات نے کیا کام ہوتا ہے اس کا جی سلامت رہے بولا کرے ذرا سا شہزہ بیٹھ کے بولنا ثواب ہے اور میں تو بہت کم پڑھا لکھا آدمی پچھلے 6 دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بہت کم پڑھا لکھا ہوں سب سے چھوٹا سب سے ادنا ذاکر ہوں مولا کا تو آپ ذرا سے میرے ساتھ میرے علم میں اضافہ کرتے رہیے گا تو میں 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ویلڈر جو ہوتا ہے ویلڈر اس کے ہاتھ میں ویلڈنگ مشین ہوتی ہے اس ویلڈنگ مشین کا کام ہوتا ہے جوڑ لگانا پیوند لگانا جوڑ لگانا
تو میں نے عرض کیا جب بھی اہل بیت کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو کوشش یہ کی گئی کہ کسی نہ کسی کو اہل بیت کے مقابل پہ لایا جائے کہ اگر یہ عظمت ان کی ہے تو یہ فضیلت ان کی بھی ہے، اگر یہ فضیلت علی کی ہے تو کیا کمال ہے صاحب، یہ فضیلت تو ان کی بھی ہے۔ ہم نے ممبر سے آیت بیان کی کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی ہے۔ تو ہم نے ممبر سے بیان کیا کہ وہ مسجد تھی، اللہ کا گھر تھا، ایک آیا تھا جس نے مانگا کوئی دینے والا نہ تھا تو یہ کہہ کے پلٹا کہ تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ اسے کیا پتا تھا کہ اس مسجد میں وہ بھی تو ہے جو اللہ ہی کے گھر میں آیا ہے، لہٰذا وہ جو اللہ کے گھر میں آیا تھا اس نے انگلی کا اشارہ کیا، زکوٰۃ میں انگوٹھی دے دی گئی۔ اب یہ کہا گیا وہ ویلڈر صاحب آگے بڑھے، زرخرید قلم آگے بڑھے، وہ ویڈیو کا ذکر میں کروں گا، اس لیے میں آ رہا ہوں، اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو میں مجلس کے بعد آپ کو دکھا دوں گا کہ جب بھی زمانہ قدیم ہو یا زمانہ حاضر ہو، ہمیشہ یہ کوشش کی گئی کہ کسی کو علی کے مقابل میں لایا جائے، کسی کو اہل بیت کے مقابل میں لایا جائے، فضیلتوں میں شرکت کی جائے۔ اگر ان کی فضیلت ہے تو ان کی بھی فضیلت ہے۔ جب ہم نے ممبروں سے بیان کیا کہ علی کی عظمت یہ ہے کہ علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی ہے، حالت رکوع میں خیرات دی ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، فوراً یہ کہا گیا ایک انگوٹھی علی نے دی ہے تو 1400 سال سے ہر ممبر سے ہر ذاکر ہر خطیب بیان کر رہا ہے فلاں صاحب نے 70 انگوٹھیاں دے دی ہے، ان کا کوئی ذکر کرنے والا نہیں، ان کا کوئی بیان کرنے والا نہیں۔ دیکھیں میں مذہب شیعہ کا سب سے چھوٹا ذاکر، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے میں مذہب شیعہ کا عقیدہ بتاتا ہوں، اگر آپ میرے ہم عقیدہ ہیں تو میری بات کی تائید کیجئے گا۔ ہم سے زیادہ صحابہ کا احترام کون کرے گا؟ اس لیے کہ ہم لوگ وہ ہیں جو صحابہ کی جوتیوں کو سر کے تاج بنا کے رکھتے ہیں۔ کیا آپ کا عقیدہ مجھ سے مختلف ہے کیا؟ ہم سے زیادہ صحابہ کا احترام کون کرے گا؟ ہم سے زیادہ صحابہ کو کون مانے گا؟ ہم وہ لوگ ہیں جو صحابہ کی نالین کو سر کا تاج بنا کے رکھتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو صحابہ کے قدموں سے اٹھنے والی دھول کو سرما بنا کے آنکھوں میں لگاتے ہیں، بس شرط اتنی سی ہے کہ صحابی ہو فسادی نہ ہو۔ اسی لیے جب سلمان کا ذکر آتا ہے، جب ابو ذر کا ذکر آتا ہے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ صحابہ ستاروں کی طرح ہے، چمکتے ہوئے ہیں۔ عالم اسلام نے تو یہی کہا اصحابی کالنجوم، صحابی تو ستاروں کی طرح ہے۔ لیکن ذرا بتائیے مجھے آگے کہ ستاروں میں سارے تو نیک نہیں ہوتے۔ اب میں کوئی آپ کو جنتری منتری کی بات تو بتاؤں گا نہیں، ورنہ آپ جا کے پوچھ لیجئے، کچھ نحس ہوتے ہیں، کچھ منحوس ہوتے ہیں، کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ گردش میں ہوتے ہیں، کچھ خیر ہوتے ہیں، کچھ برکت ہوتے ہیں، کچھ نحوست ہوتے ہیں، کچھ منحوس ہوا کرتے ہیں۔ تو ہم سے زیادہ صحابہ کا احترام کون کرے گا؟ ہم نے جب آیت بیان کی حالت رکوع میں علی نے زکوٰۃ، توجہ رکھیے گا، حالت رکوع میں زکوٰۃ علی نے دی ہے، کب ایک انگوٹھی دی ہے، 1400 سال سے گاتے پھر رہے ہو، ہر مجلس میں کہہ رہے ہو، ہر مجلس میں ذکر ہو رہا ہے، ہر ذاکر بیان کر رہا ہے فلاں صاحب نے، اب جن کی نگاہوں میں تاریخ ہے توجہ رکھیے گا، فلاں صاحب نے 70 انگوٹھیاں دے دی، کوئی بیان کرنے والا نہیں۔ ہمیں کسی کی عظمت سے انکار نہیں ہے، ہمیں کسی کی فضیلت سے انکار نہیں، انہوں نے 70 نہیں 70,000 انگوٹھیاں دی ہوگی، لیکن ذرا انصاف سے بتائیے انہوں نے انگوٹھیاں دی ہے آیت آنے کے بعد۔ آپ کی خاموشی پہ خطابت قربان کر دو، انہوں نے انگوٹھیاں دی ہیں آیت آنے کے بعد۔ علی نے پہلے انگوٹھی دی تو بعد میں آیت آئی، آیت آنے کے بعد دینا اور ہے، انگوٹھی دے کے آیت منگوا لینا اور ہے۔ جو لایا جائے، جوڑ لگایا جائے، پیوند کاری کی جائے، اچھا یہ عظمت ان کی ہے صاحب تو یہ عظمت تو ان کی بھی ہے، یہ فضیلت تو ان کی بھی ہے۔ ہم نے آیت تطہیر پڑھی، اہل بیت کی عصمت کا ذکر کیا گیا، اہل بیت کی طہارت کا ذکر کیا گیا، تو یہاں پہ بھی جوڑ لگایا گیا کہ صرف اہل بیت تو نہیں ہے، ازواج پیغمبر بھی ہے، پیغمبر کی بیویاں بھی چادر میں شامل ہیں۔ حالانکہ انہی مفسرین نے لکھا، سنی شیعہ سب نے لکھا، ایک بیوی تھی جسے پیغمبر نے کہا کونی مکانک وانت الخیر، اے ام سلمہ اپنی جگہ پر ہو، تم تو خیر
خیر پر ہو، خیر پر ہے لیکن چادر میں نہیں ہے۔ خیریت کی سند پیغمبر دے رہے ہیں لیکن چادر میں شامل نہیں ہے۔ آپ چاہے جیسے سنیں، آپ کی مرضی ہے۔ میں بہت جلدی جلدی پڑھتا چلا جاؤں گا، اور توجہ رکھیے کہ میرا انداز خطابت یہی ہے کہ میں بہت جلدی جلدی آپ کے اذان عالیہ تک، لیکن اب یہ میری خطا نہیں کہ مجمع دیر سے آتا ہے۔ اگر میں مجمع کے انتظار کروں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا، لہٰذا جو جہاں وہیں سے سنتا رہے۔ اب یہ کوشش کی گئی کیونکہ مجھے یاد دلا دیا ویڈیو کا تذکرہ، ورنہ میں تو بھول گیا تھا کہ وہ کیا ہوا تھا۔ میں عرض کر رہا ہوں، میں ذرا سا لے کے وہی آ رہا ہوں آپ کو کہ صاحب وہ کوشش کی گئی کہ کسی کو علی کے مقابلے پہ لایا جائے، ہر کسی نہ کسی کو اہل بیت کی فضیلت میں شرکت کی جائے۔ ہم نے حدیث بیان کی کہ پیغمبر نے کہا، سنی شیعہ محدثین سب نے لکھا کہ پیغمبر کی حدیث ہے، انا مدینۃ العلم۔ پوری حدیث آپ کو کر دینا چاہیے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجلسی مجمع ہے، جس کی جتنی عمر ہے وہ اتنے سال سے مجلس سے سن رہا ہے۔ اگر کوئی 50 سال کا ہے تو 50 سال سے سن رہا ہے، کوئی 30 سال کا تو 30 سال سے سن رہا ہے۔ ہمارے یہاں مجلس سے سننے کا سلسلہ ماں کی گود سے ہو جاتا ہے، تو جس کی جتنی عمر ہے وہ اتنی سال سے مجلس سے سن رہا۔ یہ حدیث سب کو یاد ہے، پیغمبر نے کیا کہا، انا مدینۃ العلم ولیون۔ اب ویلر صاحب آگے بڑھے اور جوڑ لگایا، اگر علی دروازہ ہے فلا سقفہا فلا جدارہا فلا میزابہا، اگر علی شہر علم کا دروازہ ہے تو فلا چھت ہے، فلا دیوار ہے۔ اب برسات کے موسم میں فقرہ نہ سمجھے تو اس کو ہم سمجھیں گے۔ اب ہم کیا کریں، تو لکھا ہوا ہے نا بھائی، کہا گیا فلا چھت ہے، فلا دیوار ہے، فلا پرنالہ ہے۔ پیغمبر نے شہر بسایا تھا، انہوں نے بلڈنگ بنا کے تیار کر دی، کیوں؟ علی کے مقابل میں لایا جائے۔ اگر فضیلت علی کی ہے تو ان کی بھی ہے، اگر وہ دروازہ ہے تو یہ چھت ہے، وہ دروازہ ہے تو یہ دیوار ہے، وہ دروازہ ہے تو پرنالہ ہے، علی کے مقابل میں لانے کی کوشش کی گئی۔ ہم نے حدیث بیان کی کہ پیغمبر، پھر سنی شیعہ متفق ہے کہ پیغمبر نے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ سنی یہ حدیث ہے نا آپ سب حضرات کے کہ پیغمبر نے کہا حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، تو پھر لایا گیا اگر وہ جوانوں کے سردار ہیں تو فلاں صاحب بوڑھوں کے سردار ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا، ایسا ہے کہ نہیں حدیث میں؟ جی ہاں، سلامت رہیں آپ، آباد رہیں، شاد رہیں، خدا کی قسم۔ دیکھیں کون کہتا ہے کھروے والے جو ہے وہ سماعت بلند، اتنی بلند سماعتیں ہوں تو پھر مجلس سے پڑھنے کا لطف آتا ہے کہ جو آگے بتا دیا جاتا ہے کہ مولوی صاحب یہ پڑھنے والے ہیں۔ بھائی میں بالکل ان کی بات کی تائید کروں گا آپ کے سامنے کہ میں نے کیا کیسا حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، تو ویلر صاحب آگے بڑھے، سر خرید قلم آگے بڑھے، اگر یہ جوانوں کے سردار ہیں تو فلاں صاحب بوڑھوں کے سردار ہیں۔ اب ان عقل کے اندھوں کو سمجھائے کون کہ جنت میں بوڑھے تو جائیں گے ہی نہیں۔ اب کھروے کے بزرگان ناراض تو نہیں ہوں گے مجھ سے؟ وہ تھا رسول کا مؤذن، کیا نام ہے اس کا؟ جی 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 ہاں بالکل صحیح آواز ہے جی ہاں، میں کم پڑھا لکھا آدمی، بار بار کہوں گا ذرا سے بتاتے رہیے گا۔ وہ بیٹھا تھا رسول کے پہلو میں، پتہ نہیں کیا سوجھی اسے کہ نبی سے پوچھ بیٹا سرکار جنت میں میری کوٹھی کدھر ہوگی، میرا گھر مکان، دلی والے کہتے کون سی گلی میں، فلیٹ نمبر بتا دیجئے مجھے۔ حضور نے بلال کو دیکھ کر، بلال کالے تو جنت میں جائیں گے ہی نہیں، اٹھا دروازے پہ آ کے رونے لگا، اس لیے کہ سیکنڈ آپشن کچھ تھا ہی نہیں۔ کہا اس نے جو صادق بھی ہے امین بھی ہے، سچا ہے، بغیر وحی کے بولتا نہیں ہے، اس نے کہا کہ کالے تو جنت میں جائیں گے ہی نہیں۔ اب آگے عبداللہ مکتوم دکھتا نہیں تھا لیکن کان بغیر مشین کے ہی بڑھیا سنتے تھے، اور رونے میں کشش اتنی ہوتی ہے کہ چار بندے سڑک پہ ہنس رہے ہو، کوئی نہیں پوچھے گا کیوں ہنس رہے ہو، چار چھوڑی اکیلا بندہ بھی ہنس رہا ہو تو کوئی نہیں پوچھے گا، کیوں نہیں پوچھے گا؟ کیسا کسی نے جوک بھیجا ہوگا گروپ میں ہنس رہا ہے، لیکن چار بندے سڑک پہ کھڑے ہو کے رونے لگے،
تو مذہب نہیں پوچھا جائے گا کہ کس مذہب کا ہے، رونے کی وجہ پوچھی جائے گی کہ رو کیوں رہا ہے۔ یہ پوچھا جائے گا کہ رونے کا سبب کیا ہے، تم رو کاہے کر رہے ہو۔ تو جب ہمارے قدم رک جائے کسی کو روتا ہوا دیکھ کر، تو وہ تو رسول کے صحابی ہے، اس کے قدم کیوں نہ رکے، تو لہٰذا عبداللہ بھی رک گئے۔ رکنے کے بعد پوچھے کون رو رہا ہے، انہوں نے کہا میں ہوں بلال۔ اب بلال تمہیں رونے کی کیا ضرورت پڑ گئی بھائی؟ کہا کیس ہی کچھ ایسا ہے۔ کیا کیس ہے؟ کہا وہ سرکار سے پوچھ لیا جنت میں میرا مقام کہاں ہوگا، انہوں نے کہہ دیا کالا تو جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ تو پھر عبداللہ نے کہا چل میرے ساتھ، سورس جیک سفارش، پہنچ گئے لے کے بلال کو۔ سرکار آپ کا مؤذن اذان دیتا ہے، جانے دیجئے۔ عبداللہ کو دیکھ کے حضور نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو، نابی نہیں جائیں گے۔ کیٹ ہو گئے جی، بولیے ذرا سا کتنے ہو گئے جی؟ ایک سے بھلے دونوں بیٹھ کے رونے لگے۔ اب آ گیا وہ فارس کا رہنے والا 350 سال کا بوڑھا، ظاہراً عمر میں نبی سے بڑا، ظاہراً عمر میں علی سے بڑے، جسے علی نے بھائی کہا، رسول نے بھائی کہا، زہرا نے چچا کہا، ڈگری ہولڈر صحابی، سند یافتہ صحابی، من اہل البیت کی ڈگری لیے ہوئے صحابی۔ وہ آ گیا صاحب پہ پہنچا کہ صاحب کیوں رو رہے ہو؟ کہا بلال سے پوچھو کیوں رو رہا بھائی بلال؟ کہا مجھ سے کہہ دیا کالا نہیں جائے گا، اس سے کہہ دیا نابینا نہیں جائے گا۔ سلمان نے کہا میرے ساتھ چلو، میں تو ڈگری ہولڈر ہوں، فیملی ممبر ہوں، پریوار کا حصہ ہوں نبی کا۔ وہ لے کے چلے، اے اللہ کے نبی آپ کے صحابی ہیں، بیچارہ ایک تو اذان دیتا ہے، ایک کو دکھائی نہیں دیتا ہے، جانے دیجئے جنت میں جا رہے ہیں۔ حضور نے سلمان کو دیکھ کے کہا تم کیا کہہ رہے ہو، بوڑھے میں نہیں جائیں گے۔ اب کیا ہو گئے جی کیا خیال ہے، کتنے ہو گئے؟ بلال، عبداللہ، سلمان۔ اب یہ بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ مجھے اپنی خطابت پہ ناز ہے یا آپ کو آپ کی خاموشی پہ ناز ہے کہ کون علی کے فضائل پہ بولا ہے کون نہیں بولا۔ میں نے عرض کیا میں کربلا گیا تھا، حضرت عباس کی ذریعہ پکڑ کے میں نے صرف الفاظ ہی کی بھیک مانگی تھی اور کہا تھا باب الحوائج ہیں، الفاظ کی بھیک دیجئے، یہ زبان جب تک بولے آپ کی حمایت میں بولے، ورنہ زبان گونگی ہو کے رہ جائے۔ تو الفاظ کی بھیک کربلا جا کے عباس کی ذریعہ سے مانگ کے لایا ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ میری خطابت کیا ہے، آپ کی سماعت کیا ہے۔ آپ ہاتھ اٹھتے ہوئے آپ کی بولتی ہوئی زبانیں، یہ مجھے داد نہیں ہوگی بلکہ علی کی فضیلت کی حمایت ہوگی۔ اب آ گیا وہ جس کی محبت میں جنت کو بنایا گیا، جس کے بغض میں جہنم کو بنایا گیا۔ اب آ گیا وہ کون؟ یاسین الدین والامام، بابل امان والامام، کلمت الرحمن، صحابی کے بل احسان، شاہی کے بل ایمان، قاسم الاسلام والاوسان، مصداق کے مرجل بحرین یلتقیان، امام المظفر، شجاع الغضنفر، قاسم طوبہ و سقر، ابی شبیر مشبر، کالا بار خیبر، ساقی روز کوثر، مصداق کے قول نبی المختار، وعدی النبات ختم، رجلن کے روم نے فرار، مطلوب لکل طالب، غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب۔ ہمارے بارے نہیں لگاتے ہیں کیا؟ لگا دیا کرے بھائی نعرہ حیدری۔ اب آ گیا وہ جس کی محبت میں جنت کو بنایا گیا ہے، جس کے بغض میں جہنم کو بنایا گیا ہے۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ سلمان نے کہا جس کالے کا مسئلہ ہے۔ اب آپ اس کا حوالہ نہ پوچھے گئے تو روایت بیان کرنے کا انداز بڑا۔ کالے سے پوچھا بلال سے کیا بات ہے بھائی؟ کہا میں نے پوچھا جنت میں کدھر؟ اس سے کہا کالا ہو جائے گا۔ عبداللہ جی تمہارا کیا معاملہ ہے؟ کہا جی سیم، گیا تھا نماز بخشوانے، گیا تھا کہ سب اسے بھی لے جاؤں، خود پھنس گیا۔ میں نے کہا کہ صاحب جانے دیجیے سرکار بلال کو، مجھ سے کہتے ہیں نابینا بھی نہیں جائے گا۔ ہاں جی بھیا سلمان تمہارا کیا معاملہ ہے؟ کہا جی ان دونوں کے لے کے چلا تھا، خود پھنسا، مجھ سے کہہ دیا بوڑھا نہیں جائے گا۔
اللہ اکبر. لمحہ ولایت پہ تبسم بکھر گیا. مسکرا دیا ابو طالب کا لاڈلا اور کہا کہ اب میرے ساتھ چلو. خدا کی قسم اگر 2 مجلس سے اور نہ ہوتی پوری رات فقرہ پڑھتا رہتا. علی نے کہا کہ اب میرے ساتھ چلو. اب آگے علی کے پیچھے سلمان کے پیچھے عبداللہ کے پیچھے بلال. اس سے بڑا فکر یہ ہاتھ جڑے ہوئے میرے کوزے عرفان میں نہیں ہے. چاہیے کسی بھی عالم سے پوچھے, چاہے وہ سنی ہو شیعہ ہو, سب بات کی تائید کر دیں گے کہ رسول جب دنیا سے جا رہے تھے تو لوگوں نے عمار یاسر کو بلا کے رسول نے کہا تھا, اے عمار یاد رکھنا آج میرے بعد ساری دنیا ایک راستے پہ ہو اور علی ایک راستے پہ, تو ساری دنیا کو چھوڑ کے علی کے پیچھے جانا, اس لیے کہ علی کبھی تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گا. علی تمہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا. تو شکر کے سجدے کرو کہ ہم علی کے پیچھے ہیں. اب جو ہے وہ تو تائید کر دے میرے عزیزوں. یہ تو تائید کرنے والی بات ہے نا کہ عام ہیں علی کے پیچھے. شیعہ کا مطلب ہی یہی تو ہوتا ہے کہ جس کے شیعہ ہے وہ آگے آگے ہیں. شیعہ نے حیدر کرار پیچھے پیچھے ہیں. اب آگے چلے ہیں علی. خدا کی قسم نوجوانوں, روزانہ شکر کا سجدہ کیا کرو کہ علی کی ولایت اللہ نے ہمیں دی ہے, علی کی محبت اللہ نے ہمیں دی ہے. شکر کی نماز پڑھو, ماؤں کو جا کے سلام کرو, اس لیے کہ امام نے خود کہا کہ جب دل میں ٹھنڈک محسوس کرنا ہمارے جد کی محبت کی تو ماں کو جا کے سلام کرنا. تو تم بھی شکر کے سجدے کیا کرو, علی علی کے نعرے بلند کیا کرو, گلی گلی علی علی کرتے پھرا کرو. علی کے متوالے ہوتے ہی ایسے ہیں, علی کے دیوانے ہوتے ہی ایسے ہیں کہ علی کے فضائل سن کے وہ سب جھوم جاتے ہیں. اب شکر کا سجدہ کرنا. پہنچ گئے علی لے کر سب کو رسالت کی بارگاہ میں. ولایت نے نبوت کو سلام پیش کیا. اس کے بعد کہا, اے اللہ کے نبی, آپ نے اپنے صحابہ سے کیا کہا؟ یہ آپ کے در پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں. رسول نے مسکرا کے کہا, اے علی میں نے بالکل صحیح کہا, جنت وہ جگہ ہے جہاں کالا نہیں جائے گا, نابینا نہیں جائے گا, بوڑھا نہیں جائے گا. اے اللہ کے نبی جائے گا کون؟ رسول نے کہا علی وہ جائے گا جس کے دل میں تیری ملا ہوگی, جس کے دل میں تیری محبت ہوگی. تیری محبت کا کمال یہ ہے, کالا نورانی ہو کے جائے گا, نابینا بینا ہو کے جائے گا, بوڑھا جوان ہو کے. علی کا ذکر جو ہے اگر مگر مت کر, ہواؤں کے دوست میں دریاؤں کا سفر مت کر. ابھی بھی وقت ہے خود کو سدھار لے مفتی, علی کو مول لے زیادہ بکر مت کرنا. آپ کی جوانی سلامت رہے, آپ کے کاروبار میں اللہ برکتیں دے. دیکھیں علی کا نام تو ایسے ہی لیا جاتا ہے, علی کا نام تو ایسے ہی لیا جاتا ہے, اس لیے کہ جس کے نام کی معنی ہی بلند ہو اس کا نام تو ایسے ہی پکارا جاتا ہے, ایسے ہی علی کا نام کا نعرہ لگایا جاتا ہے. تو شکر کرو کہ علی کی ولایت ہمیں دی گئی, علی کی محبت ہمیں دی گئی. روزانہ کہا کرو سجدے شکر میں جا کے, الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے علی کی ولایت ہمیں عطا کی ہے. بھائی فخر سے کہتے ہیں نا. اب میں فقرہ سناؤں خطیب العرفان علامہ عرفان حیدر عبدی کا, اگر آپ محسوس ہو تو اگر آپ کی اجازت ہو میں فقرہ سنا دوں. میرا فقرہ نہیں, میں نام لے کے پڑھوں گا. خطیب العرفان علامہ عرفان حیدر عبدی کا فقرہ ہے, اور فقرہ ایسا ہے کہ روح تازہ ہو جائے. وہ کہا کرتے تھے کہ ہماری دیکھا دیکھ مائک لگا لو گے, دینے پکا لو گے, پبلک بلا لو گے, پنڈال لگا لو گے, کرسیاں لگا لو گے, ممبر لگ جائے گا, مولوی بلا لو گے, لیکن مائک پہ آ کے کہو گے کیا؟ میں قربان جاؤں خدا کی قسم, یہ علامہ عرفان حیدر کا فقرہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں ہماری دیکھا دیکھ مائک لگا لو گے, دینے پکا لو گے, بریانیاں بن جائیں گی, لوگوں کو بلا لو گے, کرسیاں لگا لو گے, مولوی کو بلا لو گے, لیکن مائک میں آگے کہو گے کیا؟ اسے مانتے ہو جو پیدا ہوا تو کافر, 40 سال کافر, رسول پہ تلوار کھینچنے والا. یہ ناز تو ہمیں ہے, بابانگے دوہر کہیں گے اس
علی کو مانا جو آیا تو اللہ کے گھر میں، گیا تو اللہ کے گھر میں۔ بہت محنت کر رہے ہیں آپ لوگ، سلوات بڑے محمد والے۔ لائے مقابلے پہ اچھا یہ جوانوں کے سردار ہے تو یہ بوڑھوں کے سردار ہے۔ اب بتائے کون کہ بھائی بوڑھے تو جائیں گے ہی نہیں تو سردار کس کے بنیں گے؟ نبی نکلے، ایک کاندھے پہ حسن، ایک پر سنی شیعہ متفق، کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے۔ تمام مورخین نے لکھا ہے کہ جب گھر سے نکلتے تھے تو دونوں کاندھوں پہ دونوں شہزادے ہوتے تھے، تو دیکھا مدینے والوں نے تو آواز دی، چنو، منو، پپو، گڈو، کم ہیئر۔ اب تو اس بندہ اس نام کو تو معذرت دل آزاری نہیں ہے، لیکن نک نیمز ہمارے یہی ہوتے ہیں، نک نیمز یہی ہوتے ہیں، بلایا جاتا ہے ادھر آؤ۔ اور میں دلی کا قصہ سناؤں آپ کو لطف آئے گا۔ مجلس کے بعد کھانا کھانے گئے، جیسے جاتے ہیں کھانا کھانے، دسترخوان بچ گیا، آواز دی، اے راہل کھانا لاؤ۔ بالکل کہ ممبر سے جھوٹ تو نہیں بولے، اب کان کھڑے ہو گئے۔ ہم نے میزبان سے کہا کہ بھیا کہاں لائے ہیں کھانا کھلانے کے لیے؟ تو میزبان سمجھ گیا وہ، کرے رے قبلہ گھبرائیے نہیں، یہ راہل نقوی ہیں۔ ارے بھائی آپ کو نام، ارے نام تو ان کا حسن عباس ہے، نک نیم پیار والا نام جو ہم اور آپ رکھتے ہیں، اور یہ بھول جاتے کہ نام کا اثر بچے کی زندگی پہ ہوتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہمارے پاس لوگ آتے کہتے ہیں ایسا نام بتاؤ جو کسی کا نہ ہو، ایسا نام لائیے مولوی صاحب بتاؤ۔ ہم نے کہا جی محمد، وہ تو چچا کے بیٹے کا نام ہے، وہ تو خالہ کے بیٹے کا نام ہے، وہ تو فلاں کا نام ہے، نیا بتائیے۔ اب اس سے بڑا فقرہ کیا کہوں؟ کیا امام حسین کے پاس ناموں کی کمی تھی؟ آئے ہائے، پھر دہرا دیتا ہوں، کیا امام حسین کے پاس ناموں کی کمی تھی؟ امام حسین کے پاس ناموں کی کمی تھی۔ ایک چھوٹا سا بچہ، یہ کل کی تقریر میں فقرہ کام آئے گا، اسے بھولیے گا نہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ چہرے پہ نقاب ڈال کے مدینے میں نکلا، کسی نے پوچھا کیا نام ہے تیرا؟ اس نے کہا کہ علی۔ کیا اور بھی بھائی ہے؟ کہاں بڑا بھائی ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ کہ علی۔ کس کا بیٹا ہے؟ کہ حسین کا۔ کھلنے کے مومنین ذرا سا بیدار ہو جائیے، ابھی تو 2 مجلسیں اور سننی ہے آپ کو، اتنا تھک جائیں گے، اگلا ذاکر شکایت کرے گا مولوی صاحب نے تھکا دیا۔ تھکیے گا نہیں، وہ کہتے کیا نام ہے تیرا؟ کہ علی۔ کا بڑا بھائی بھی ہے؟ کہاں اس کا نام ہے؟ کہ علی۔ کس کا بیٹا ہے؟ کہ حسین کا۔ کیا تیرے باپ حسین کو اس کے علاوہ کوئی نام نہ ملا؟ بچہ گھر گیا، حسین سے کہتا ہے بابا وہ فلاں مجھے کہتا ہے کہ تیرا نام بھی علی ہے، تیرے بھائی کا نام بھی علی ہے، کیا تیرے باپ حسین کو اور کوئی نام نہ ملا؟ حسین نے کہا اس سے جا کے کہہ دینا اللہ 1000 بیٹے دیتا، سب کے نام علی رکھتا۔ تو کیا حسین کے پاس ناموں کی کمی ہے؟ جب مولوی صاحب نے نہیں بتایا تو ہماری مائیں بہنیں چلے یوٹیوب پہ پاکستانی سیریلز میں، اب نام وہاں سے آ گئے، نام آیا وہاں سے۔ مانی پور عدد پوچھے مولوی صاحب سے کہ نام کی عدد نکال دیجئے، مانی نکال دے۔ اب مولوی صاحب لغت دیکھ رہے تو نام میں مل ہی نہیں رہا ہے، تو کہاں سے لائے کہ جی مت پوچھے کہاں سے لائے، نیا لائے ہیں، چھانٹ کے لائے۔ لیکن تو انہوں نے بلایا ادھر آؤ جی، یہ جو رسول نکلتے کاندھے پہ اپنے شہزادوں کو بٹھا کے، تم بھی کہو رسول سے سرکار ہمیں بھی اٹھا لیجیے۔ سمجھ رہے بات آپ؟ کل کو کھروے میں مجلس ہوگی، نظر عباس آئے گا، کوئی بھی خطیب آ کے کہے گا کہ حسن اور حسین کی فضیلت یہ ہے کہ وہ نبی کے کاندھے پہ بیٹھے، فوراً مورخ کہہ دے گا یہ کون سی فضیلت ہے؟ اگر علی کے بیٹے بیٹھے ہیں تو فلاں کے بھی تو بیٹھے، ان کے لاڈلے بھی بیٹھے، لہذا اب بچہ تو من کا سچا، جو کہہ دیا وہ مان لیا۔ بچوں نے جا کے نبی سے کہہ دیا، اپنے ہی نواسوں کو لیے پھرتے ہیں، کبھی ہمیں بھی اپنے کاندھے پہ بٹھائیں۔
اب نبی کا سوال سمجھ گئے تو تقریر سمجھ میں آ جائے گی. جب نبی سے جا کے انہوں نے کہا اپنے نواسے آپ کاندھے پہ بٹھاتے ہیں, کبھی ہمیں بھی تو بٹھائیں. نبی نے کہا اچھا بتاؤ کاندھے پہ بیٹھو گے یا کھجور کھاؤ گے؟ انہوں نے کہا گھر میں تو ملتی نہیں, یہ دے رہے فری کی کائے چھوڑ دے. یا نبی نے نہیں سمجھے تو میں سمجھا دیتا ہوں. نبی نے پوچھا کاندھے میں بیٹھو گے یا کٹ کیٹ کھاؤ گے؟ 5 اسٹار ڈیری ملک جو ان سے بھی چاکلیٹس کھاتے کھلاتے بچوں کو. اس زمانے میں یہ سب پروڈکٹ تو تھے نہیں, اس زمانے میں تو کھجوریں تھی, وہی سب کی چاکلیٹ ٹافیز ہوا کرتی تھی. تو نبی نے کہا کاندھے پہ بیٹھو کھجور کھاؤ گے؟ انہوں نے کہا سرکار ہمیں تو کھجوریں دے دیجیے. اب یہ آئیں گے حسن و حسین کے مقابلے پر, جنہیں یہی پتہ نہیں ہے کہ نبی کا شان افضل ہوتا ہے یا کھجور افضل ہوتی ہے. انہیں لایا جائے گا حسن و حسین کے مقابلے پر, یہ آئیں گے حسن و حسین کے مقابلے پر. تو کسی نہ کسی کو لایا گیا ہے اہل بیت کے مقابلے پر. کل جو قلم چل رہے تھے تو قلم کے ذریعے لایا گیا, آج سوشل میڈیا ہے تو سوشل میڈیا پہ لایا گیا. پرانی بات عرض کروں پھر میں یہ کروں گا تاکہ آپ سمجھ جائیں. کسی نے نوحہ پڑھا علم بردار آتا ہے تو فوراً جوڑ آ گیا, چولہا جرار آتا. اب جو یہودی کے کتے کے بھونکنے سے ڈر جائے, صبح نکلے نماز فجر کے لیے, نماز فجر کے لیے نکلے تو یہودی کے دروازے پہ پہنچے, کتا نکلا بھونکنا شروع کیا, پیچھے ہٹ گئے. حضور نے سوچا کچھ پرابلم ہو گئی کہ نہیں ہے. اگلے دن پھر نکلے, پھر وہ کتا بھونکا تو چلے گئے. 4-5 دن گزرے تو نبی نے ظہر میں پکڑا, کدھر رہتے ہیں فجر میں؟ کہ سرکار آنا تو چاہتا ہوں لیکن وہ کتا نہیں آنے دیتا یہودی کا. چلیے ذرا یہودی کو سمجھا دے کہ باندھ کے رکھیں, نمازیوں کو پریشان کرتا ہے. حضور نے کہا چل بھائی, اب نام تو آپ سب واقف ہے نا کہ کون صاحب ہے, مشہور روایت ہے علیہ السلام کی. لے کے آ گئے صاحب دروازے پہ یہودی کے, ہاں بھائی تمہارے کتے کی پرابلم کیا ہے؟ ان کے اوپر بھونکتا ہے روزانہ, وہ آنے نہیں دیتا نماز پڑھنے کے لیے میں. اس نے کہا سرکار آپ تو مسلمانوں کے نبی ہیں, آپ کے ہاتھ میں تو سنگریزہ بول جاتا ہے. وہ یہودی نبی سے کہہ رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں تو پتھر بولتا ہے. تو یہ تو کتے کو اللہ نے زبان بھی دی ہے, خود ہی اسی سے پوچھ لیجئے اللہ نے اسے زبان عطا تھی, وہ فصیح عربی میں بولا. فصیح عربی میں اس لیے بولا تاکہ جناب بھی سمجھ جائیں, یہودی بھی سمجھ جائیں کہ بات کیا ہو رہی ہے. چاہتے تو جو بھی زبان بولتا نبی وہ سمجھ جاتے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. بھائی ہندوستان میں رہنے والا ہر بندہ ہندی جانتا ہے, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ جو ہندو ہو, چاہے عیسائی ہو, چاہے یہودی ہو. اسی طرح عرب کے رہنے والے چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ یہودی ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, عربی تو ان کی مادر بھاشا تھی, عربی تو سب جانتے تھے. اللہ کے نبی نے کتے سے پوچھ لیا کہ دیکھیں پورا مجمع بھی استقبال میں کھڑا ہو تو اس سے بڑا فکر تو ہو ہی نہیں سکتا. کہا کہ بتا تو نجیس جانور تھا, لیکن اللہ کے نبی نے پوچھا کہ صاحب تم ان جناب پہ کیوں بھونکتے ہو جب یہ صبح صبح آتا ہے. وہ فصیح عربی میں بولا کہ اللہ کے نبی میری مجبوری ہے, میں کیا کروں, یہ اپنی بزم پہ علی پہ بھونکتا ہے, میں اسے دیکھ کے. اسی لیے کہتے ہیں بھائی اللہ کا بنایا ہوا اور ہے, بندوں کے بنائے ہوئے اور ہے. اللہ کے بنائے ہوئے اللہ کے نمونے اور بندوں کے بنائے ہوئے صرف نمونے. اب انہیں لائے جانے کے مقابلے پر اب جو یہودی کے کتے کے بھونکنے سے ڈر جائے وہ ڈر رہا ہے. اب ایک نوحہ ہے انہی صاحب کا, جن کا یہ ہے جہنم علی علی, سنا ہے؟ جو آپ لوگ پیچھے بیٹھے ہیں یہ مسلمان نہیں کہ یہ پرانے نوحے سنتے ہیں, آپ لوگ سب نے سنا ہوگا نا, سب کے موبائل میں جہنم علی علی آ گیا مقابلے پہ. سن لیجئے کہ ویڈیو میرے پاس ہے, پرسوں کی بات ہے, پرسوں رات میں کسی نے میرے پاس بھیجی, کل سے میں یہی پڑھتا پھر رہا ہوں, جا رہا ہوں بتا رہا ہوں کہ صاحب دیکھو کہ معاملات کیا ہو رہے ہیں. کل بھی علی کے مقابلے پہ لایا جا رہا تھا, آج بھی کسی نہ کسی کو علی کے مقابلے پہ لایا جا رہا ہے. لیکن یاد رکھیے گا بھائی اگر نعرہ لا بھی رہے ہو تو ڈھنگ کا تو لاؤ.
ایسا تو ہو جو چلنے والا ہو، ایسا نعرہ لے کے آؤ کہ جو علی کے مقابلے پہ نظر آئے کہ ہاں یہ علی کے مقابلے پہ لایا جا رہا، کل آیتوں میں لایا جا رہا تھا، روایتوں میں لایا جا رہا ہے، ہر فضیلت میں کسی نہ کسی کو لا کے مقابلے پہ کھڑے کرنے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہے کہ سب اگر یہ فضیلت ان کی ہے، یہ فضیلت ان کی بھی ہے۔ اگر آپ بیدار ہیں تو علامہ اظہر حسن زیدی کے نام سب نے سنا ہوگا، جی کس نے نہیں سنا نام ان کا؟ علامہ اظہر حسن زیدی آپ ہی کے علاقے کے رہنے والے تھے، سرحد پار چلے گئے تھے۔ خطیب آل محمد نام کی ان کی کتابیں ہیں جو مارکیٹ میں مل جاتی ہیں، بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، ان کا ایک قصہ سناؤں گا، لطف آ جائے گا، بات ختم کر دوں گا اسی کے اوپر۔ اب دیکھیں پرانے خطیب بڑے ذہین ہوتے تھے اور خطابت کا تعلق ہے ذہانت سے، ذہانت نہ ہو تو خطابت نہیں ہو سکتی، خطیب ذہین ہوتا ہے، اسی لیے لوگ انگشت بدندہ ہیں، ان کے خطیب بہت اچھے ہوتے ہیں صاحب، بڑے بولتے ہوئے ہوتے ہیں، پر ہو کیوں نہ، ہم نے خطابت سیکھی ہے سید سجاد سے، ہم نے خطابت سیکھی بی بی زینب سے کہ علی کے فضائل کیسے پڑھے جاتے ہیں، علی علی کیسے کروایا جاتا ہے۔ سید سجاد نے یزید کے دربار میں علی علی کروائی ہے، بی بی زینب نے ابن زیاد کے دربار میں علی علی کروایا ہے، تو ہم نے خطابت تو ان سے سیکھی ہے کہ علی کے فضائل کیسے پڑھے جاتے ہیں، علی کی عظمت کیسے بیان کی جاتی ہے، خطابت ان سے سیکھی بھی ہے۔ علامہ اظہر حسن زیدی پڑھا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجلس پڑھنے گیا تو جس گاؤں میں گیا وہ ہو رہا تھا جلسہ، تو جلسے میں نعرہ لگ رہا تھا حق 4 یار میرے 4 یار، نہیں سنا نعرہ آپ کو، لکھا رہتا ہے سب۔ اور فکرہ سنیے گا ان کا، اب تقریر ختم ہو گئی، یہ میری خطابت نہیں ان کی خطابت ہے، ان کی روح شاد ہو جائے گی۔ وہ پڑھا کرتے تھے کہ صاحب نعرہ تھا ایک بندہ آپ نے کہا نعرہ حیدری، باقی سب نے کیا کہا؟ آہستہ کہتے ہیں آپ، ایک بندہ کہتا ہے نعرہ حیدری، باقی مل کے کیا کہیں گے؟ سلامت رہیے علی۔ ایک بندہ کہہ رہا تھا حق 4 یار، باقی سب کہہ رہے تھے میرے 4 یار، نعرہ چل رہا تھا۔ وہ کہتے کہ میں ممبر پہ گیا، علامہ اظہر حسن زیدی اللہ مقامہ، وہ کہتے ممبر پہ گیا، ممبر پہ جا کے میں نے کہا کہ نعرہ لائے بھی ہو تو کس کے مقابلے پر؟ علی کے مقابلے پر۔ لائے تھے تو ایسا تو لاتے کہ ہر جگہ کہہ سکو، ہر کوئی کہہ سکے۔ تقریر ختم ہو رہی ہے، آپ جانے جناب سیدہ جانے علامہ اظہر حسن زیدی جانے ان کا فقرہ وہ پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا میں نے ممبر سے کہا کہ ہم نے 12 امام کو مانا، 14 معصوم کو مانا، تو میں بانگ دہل ممبر سے علل اعلان کہوں گا میرے 12 امام۔ فقرہ سنیے، تقریر ختم ہو گئی ہے۔ علامہ اظہر حسن زیدی کہتے ہیں کہ میں علل اعلان بانگ دہل کہوں گا میرے 12 امام۔ میری بیٹی کہے گی میرے 12 امام، میری بہن کہے گی میرے 12 امام، میری ماں کہے گی میرے 12 امام۔ فقرہ پہنچانا چاہیے تھا، میں کیا کروں کہ پہنچا نہیں پایا، لیکن میری زبان کی مجبوری ہے، میری خطابت کی کمزوری کہ میں آپ کو سمجھا نہیں پایا۔ بھائی وہ یہ کہتے ہیں کہ نعرہ لائے، کیا نعرہ تھا؟ حق 4 یار میرے، ابھی غریق میرے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بانگ دہل چوراہے پہ کھڑے ہو کے کہیں گے میرے 12 امام، میری بیٹی کہے گی میرے 12 امام، میری بہن کہے گی میرے 12 امام، میری ماں کہے گی میرے 12 امام۔ اب ذرا تم اپنی بیٹیوں سے کہلواؤ، کہلواؤ میرے، اپنی بیٹی سے کہلواؤ، اپنی بہن سے کہلواؤ، کتنا اچھا لگے گا۔ تو نعرہ لائے بھی ہو تو کیا، علی کے مقابلے پر کوشش کل بھی ہو رہی تھی۔ وہ سنیے گا، نہیں تو میں سناؤں گا بڑا۔ ایک صاحب کو میں نے بھی جانسری میں سنایا تو کہ میں تو پورا سنوں گا اس سے۔ میں نے کہا مل جائے تو مجھے بھی سینڈ کرے گا، ہم بھی تو دیکھے کہ کیا کیا معاملات اور اس میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ صاحب یہ سب چل رہا ہے، ہوشیار رہیے گا، جواب تیار رکھیے گا، اور جواب کوئی روایت سے نہیں مانے گا، کوئی آیت سے نہیں مانے گا۔ بھائی آیت اور روایت سے علی مانا ہی نہیں جائے گا کسی سے، ورنہ 1400 سال سے ہمارے علماء جواب دے رہے ہیں روایتوں سے، آیتوں سے کہ صاحب یہ جواب دے دو، یہ جواب دے دو، کوئی ماننے کو راضی نہیں ہے۔ وہ بات کرتے 2 اور 2 4 والی،
سنتے بھی ایسے ہی ہیں لوگ، سمجھتے بھی ایسے ہی ہیں لوگ۔ علامہ اظہر حسن زیدی کی ایک چھوٹی سی بات ہے، ان سے کسی بچے نے کہا قبلہ ماتم کرنا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تقریر ختم ہو گئی۔ ایک علامہ اظہر حسن زیدی جن کی مجلس سے پڑھ پڑھ کے ہم ذاکر بن گئے، ان سے پوچھا قبلہ ماتم کرنا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، قبلہ ماتم نہیں کرنا۔ تو کہا بیٹے پوچھ کے نہیں کرنا۔ اللہ، یہ بزرگ خطیبوں کی خطابت ہے، ان کی ذہانت ہے۔ کہا نہیں کرنا، اور جی قبلہ ماتم نہ کرے تو بیٹے پوچھ کے نہیں کرنا، یہ تو کرنا ہی ہے بھائی، پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ کریں، تو کرنا ہی ہے۔ تو لایا جا رہا ہے، آیت تطہیر میں لے آئے، آئے ولایت میں لے آئے، حدیث میں لے آئے، اب نوحوں میں لایا جا رہا ہے، ہر جگہ پہ لایا۔ علم بردار آیا تو کھلا آیا، جانم علی علی تو کھلا جانم، یہ سب باتیں بیان کی گئی۔ لیجئے ضمیر اختر مرحوم کا فقرہ بھی سنا دوں۔ ضمیر اختر مرحوم کہا کرتے ہیں کہ چوری کی عادت جا نہیں رہی، اپنا لاؤ، یہ کیا کہ سب کاپی پیسٹ، طرز بھی وہی، کلام بھی اسی انداز کا، بہر بھی وہی، سب کچھ وہی، کا نام بدل دو بس۔ تو چوری کی عادت جا نہیں رہی، اب بھی لایا جا رہا ہے۔ کس کو؟ علی کے مقابلے پر لایا جا رہا ہے۔ کس کو کس کے مقابلے پہ لایا جا رہا ہے؟ کوئی آ سکتا ہے علی کے مقابلے پر، اپنے کاندھے پہ نبی کو بٹھانے والے اور ہیں، نبی کے کاندھے پہ بیٹھنے والے اور ہیں، کیسے مقابلہ ہوگا؟ اپنی بیٹیاں نبی کو دینے والے اور ہیں، نبی کی بیٹی لینے والے اور ہیں، ہر کسی کو نہیں ملا کرتے ہیں، جسے مل جائے تو وہی مقدر کا دھنی ہوتا ہے، اور اس ذات کو علی کہا جاتا ہے، اور اسی علی کے دو نواسے ہیں کہ جو ایسے لڑے تھے کہ انہوں نے علی کی جنگ یاد دلا دی۔ ہم سے کہا کہ صاحب جنگ پڑھیے، تو جنگ تو پڑھوا ہی جاتی ہے، اور میرا انداز ہے جو مجھے سنے ہوئے ہیں بزرگان ہیں کہ جب میں کوئی جنگ پڑھتا ہوں تو پھر وہ نقشہ کھینچا جاتا ہے جنگ کا کہ کیسے لڑی گئی تھی۔ وہ تھا کہ علماء محمد کے تھوڑے بیان کریں، تھوڑے جناب قاسم، جناب علی اکبر، جناب عباس، یہ سب کربلا میں لڑے ہیں۔ کس انداز سے لڑے یہ مرثیہ خان بتا دیں گے، چونکہ میر انیس نے سب کو نظم کیا ہوا ہے کہ کیسے کیسے حملے انہوں نے کیے تھے کربلا میں۔ ایک آدھ جنگ میں بھی سنا دوں گا آپ کو، اگر موقع لگا اور آپ نے ذرا سا میری حوصلہ افزائی کر دی تو میں بھی سنا دوں گا کہ کس انداز سے کربلا میں جنگیں لڑی جا رہی تھی۔ یہ کہ صاحب لڑے نہیں تھے، مجبور تھے، مجبور نہیں تھے۔ کربلا والے امام نے تو خود کہا، بی بی زینب نے تو خود کہا اسیر ہیں، مجبور نہیں ہے، تو مجبور نہ سمجھو کہ مجبور ہے۔ امام حسین نے ٹھوکر ماری تو چشمہ عمر پڑا تھا، امام نے کہا کائنات تو ہماری ٹھوکروں میں ہے لیکن بچانا نانا کے دین کو ہے، اس کے لیے قربانیاں ہمیں دینی ہے، تو چاہے انہوں محمد کی قربانی دینی ہو ہم قربانی دیں گے۔ علی کے نواسے، جعفر کے پوتے، ددیحال میں بھی شجاعت، ننیال میں بھی شجاعت۔ بھائی جس گھر میں ماں ہے اسی گھر میں تو بیٹی ہے۔ جناب سیدہ کس کے گھر میں گئی ہے؟ حضرت ابو طالب کے گھر میں۔ تو جناب زینب کس کے گھر میں گئی ہے؟ حضرت ابو طالب کے گھر میں۔ تو ماں جس گھر میں ہے اسی گھر میں تو بیٹی ہے۔ تو یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں۔ ایک فقرہ خالی میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کہہ دوں تاکہ بی بی زینب راضی ہو جائے۔ پوری جنگ تو میں نہیں پڑھوں گا چونکہ وقت بھی نہیں ہے اور وہ ماحول بھی نہیں، لیکن ایک فقرہ خالی ضرور کہوں گا کہ روایت ہے یہ آپ نے مسائل میں سنا، اسے فضائل میں سن لیجیے، پھر مسائل کے جملے۔ آخری بات ہے، تقریر جلدی جلدی میں چاہ رہا ہوں ختم ہو جائے، 1 گھنٹہ بھی مجھے نہیں ہوا لیکن میں چاہ رہا ہوں 1 گھنٹے سے پہلے ہی تقریر ختم ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک شہزادے کو حسین نے سوار کرایا تھا، ایک شہزادے
شہزادے کو عباس نے سوار کرایا تھا، وجہ کہ ہاتھ جڑے، یہ خطابت ضائع نہ کیجیے گا، یہ روایت نہیں ملے گی، یہ تو خطابت ہے، ذاکر کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ جب یہ دونوں حیدر کرار کا نواسے، جعفر طیار کے پوتے، تلوار حمایل کیے ہوئے گھوڑے پہ بیٹھ کے، دونوں کو گھوڑے برابر تھے، اب یہ جب جانے لگے تو حسین نے عباس کو بلایا، بلانے کے بعد کہا عباس کیا تم نے کبھی علی اور محمد کو ایک ساتھ میدان میں جاتے دیکھا؟ نہیں دیکھا تو دیکھو، ایک محمد کی تصویر بن کے جا رہا ہے، ایک علی کی تصویر بن کے جا رہا ہے، دونوں شہزادے ساتھ جا رہے ہیں۔ جب چلے تھے مدینے سے کہ عبداللہ ابن جعفر کے پاس تھے، ہر بہن اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے، ہر بھائی اپنی بہن سے محبت کرتا ہے، کرتے کہ نہیں کرتے؟ لیکن جیسی محبت حسین کو زینب سے تھی اور زینب کو حسین سے تھی، ایسی محبت تو کسی نے کسی سے نہیں کی۔ جب رخصت ہوئی تو مولا نے خود کہا تھا عبداللہ کبھی زینب کو حسین سے ملنے سے روکنا نہیں۔ عبداللہ نے کہا مولا میں کیوں روکوں شہزادی کو شہزادے سے ملنے سے؟ تم والی و وارث ہو، ولی ہو، لیکن روکنا۔ کبھی نہ روکا عبداللہ نے، لیکن جب قافلہ جانے لگا، قافلہ جب جا رہا تھا تو بی بی زینب نے کہا کہ اے میرے والی، آپ کو تو معلوم کہ میرا بھیا جا رہا ہے اور میں حسین سے جدا رہ کے زندہ نہ رہ پاؤں گی، اجرکم اللہ۔ تصور شرط ہے، احساس کیجئے گا، محسوس کیجئے گا مسائل۔ 5 محرم ہو گئے، 2-4 دن اور بچے ہیں رونے کے لیے۔ آ گئی ہے بیوی کہیں نہ کہیں ہماری ماں اور بہنوں کے درمیان بیٹھی ہوگی رومال لیے، یہ علی کے نواسے ہیں، جعفر کے پوتے۔ کہتے چلا قافلہ ابھی مدینے سے باہر نکلا تھا کہ مدینے کی جانب سے دھول اڑتی ہوئی دکھائی دی۔ حسین نے قافلہ روک لیا، عباس دیکھو تو کون ہے؟ دھول چھٹی تو پتہ چلا عبداللہ ہے۔ قریب آئے مولا کیا میں زینب کبریٰ سے بات کر سکتا ہوں؟ عبداللہ تم شوہر ہو، تمہارا حق ہے بات کرنے کا۔ عباس خیمہ لگا دو۔ زینب کو عماری سے اتار کے خیمے میں بٹھایا گیا۔ عبداللہ خیمے میں پہنچے، زینب نے دیکھتے ہی سلام کیا، ہاتھ جوڑ لیے، اے میرے والی واپس نہ لے جائیے گا، مجھے میرے بھائی سے جدا نہ کیجیے گا، اجرکم اللہ۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ نے کہا کہ شہزادی میں بھائی بہن کو جدا کرنے نہیں آیا ہوں، ہاں اگر حالات سازگار ہوتے تو میں بھی کربلا چلتا، اپنے مولا پہ جان قربان کرتا، کیونکہ میں کربلا نہیں جا رہا تو 2 شہزادے لے کر آیا ہوں، ایک کو میری جانب سے، ایک کو اپنی جانب سے، میرے مولا پہ قربان کر دینا، یہ میرا آن ہے، یہ میرا محمد ہے، ان دونوں کو قربان کر دینا۔ لیجیے ایک ماں اپنے دونوں کو بیٹے کو لے کے کربلا پہنچے، شب عاشور آئی، ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی، زینب کے سامنے دونوں شہزادے 2 زانو ہو کے بیٹھ گئے، گردن جھکا کے بیٹھ گئے، ماں کہہ رہی تھی اے میرے بھاگلو ماموں پہ جان قربان کرنا، اگر جان قربان نہ کی تو زینب دودھ نہ بخشے گی۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں اماں اجازت آپ دلائیے گا، جان ہم قربان۔ اجرکم اللہ۔ خدا آپ کی آنکھوں پر رحمتیں نازل کرے، خدا آپ کی آوازوں پر رحمتیں نازل کرے، آپ کی اولاد سلامت رہیں، آپ آباد شاد رہیں، کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا۔ اللہ اکبر۔ دونوں شہزادے آگے ماموں کے پاس، ماموں جان اجازت دے دیجئے۔ حسین اور محمد کو دیکھ کے کہتے تھے تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ بس زینب کہتی تھی اے اون ابھی تک زندہ ہو، اے محمد ابھی تک زندہ ہو، اے اماں ہم کیا کریں، ہمیں ماموں اجازت نہیں دیتے۔ بس زینب بازو پکڑ کے لے آئی، اے میرے ماں جائے، کیا زینب کی
قربانی کو قبول نہ کرو گے؟ اگر قبول کرتے ہو تو میرے لاڈلوں کو اجازت ملی. چھوٹے شہزادے تلوار حمایل کی، ایک کو حسین نے سوار، ایک کو عباس. اجرکم اللہ حسین نے سوار کرایا، عباس نے سوار کرایا. دونوں شہزادے میدان میں پہنچے. ایسی جنگ کی کہ لوگوں کو موتا یاد دلا دی، لوگوں کو خیبر یاد دلا دی. دونوں لڑتے لڑتے بہادری دکھاتے ہوئے فرات پہ پہنچ گئے. چھوٹے شہزادے 3 دن کے بھوکے پیاسے، لیکن جب فرات پہ پہنچے نا تو بڑے نے چھوٹے سے کہا اے محمد کاش بہن سکینہ کی مشق لے آتے. تو سکینہ پیاسے. اجرکم اللہ، کاش بہن کی مشق لے آتے تو اللہ کی صدایں نہ ہو، بہن پیاسی نہ رہتی. ابھی بات ہو رہی تھی کہ آواز آئی یہ علی کے نواسے ہیں، یہ جعفر کے پوتے ہیں، ارے ایک ساتھ حملہ کرو. فوج یزید سمٹ کے آئی، ایک ساتھ حملہ ہوا. 11-12 سال کے شہزادے 3 دن کے بھوکے پیاسے، ارے کب تک لڑتے؟ زمین سے زمین پہ آئے، آواز دی مامو ہمارا سلام آخر. حسین دوڑے، عباس دوڑے. ایک کا لاشا حسین نے اٹھایا، ایک کا عباس نے اٹھایا، خیمے میں لائے. آواز دی زینب. اجرکم اللہ، ذرا انصاف سے بتائیے گا کہ اگر کسی ماں کے 2 برابر کے بیٹے جنازے سامنے رکھے ہو تو ماں کیا کرے گی؟ ماں تو تڑپ کے مر جائے گی. لیکن یہ کربلا کی ماں ہے، یہ زینب کبریٰ ہے. بیٹوں کے لاشیں پڑے تھے، زینب نے دیکھا حسین کی آنکھوں میں آنسو ہے، بس آگے بڑھی، چادر کا پلو لیا، حسین کے آنسوؤں کو صاف کیا اور کہتی تھی اے میرے ماں جائے جو صدقہ ہو ان پہ رویا نہیں کرتے، اور محمد صدقہ. میرے لاڈلے تو صدقہ تھے، میں نے قربان کر دیا. ہاں یہ وہ ماں ہے جو اپنے لاڈلے پہ نہ روئی. آخری فترہ تقریر ختم ہو گئی، کربلا میں نہ روئی، کوفے میں نہ روئی، شام میں نہ روئی، سرائے تو نہ روئی، مسلح آئے تو نہ روئی، امامے آئے تو نہ روئی، دعوت سامان آیا تو نہ روئی. لیکن یہ ماں جب مدینے پہنچی، عبداللہ کے گھر پہنچی، سر کے بال سفید، کمر جھک گئی تھی. وہ ماں جو اپنی مامتا کو کربلا میں رو کے رکھا، کوفے میں رو کے رکھا، شام میں رو کے رکھا، لیکن جب مدینے میں عبداللہ نے بازو تھاما، گھر میں لے کے گیا. ماں کی مامتا عمر کے آئی. جب 2 چھوٹے چھوٹے مسلح دیکھے، کربلا کا رخ کر لیا. اے میرے اون محمد، یہ ماں تمہیں نہ روئی، اب یہ ماں تمہارا ماتم کرے. یہ ماں ماتم